نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین حالتوں میں رکھے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا سایہ ہمیشہ ایسے ہی بنائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ہمیں درگزر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک میں سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی حدیث مبارکہ ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں اور ہم اس پہ عمل کریں گے تو ہمیں ایک تو اپنی زندگیوں میں بہتری محسوس ہوگی، دوسرا کیا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے سے ہم اس معاشرے میں معتبر اور عزت والے کہلائیں گے اور اللہ رب العزت کے ہاں بھی انشاءاللہ ہمارا مقام جو ہوگا وہ عزت والا انشاءاللہ ہوگا۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے لا یأکلن احدکم منکم بشمالہ، تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ لا یأکلن احدکم منکم بشمالہ، تم میں سے کوئی شخص بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے۔ یہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا ہمارے لیے فرض ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قدرتی طور پہ ان کا جو بایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے اور جو دایاں ہاتھ ہوتا ہے وہ کم ایکٹیو ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یا اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن اس انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو ہے بایاں ہاتھ کھانے کے وقت استعمال نہ کرے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی بہت ساری وجہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کیوں حکم دیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ دائیں ہاتھ سب سے پہلے تو معتبر ہوتا ہے، ہم کسی کے ساتھ بھی سلام لیتے تو بایاں ہاتھ نہیں دایاں ہاتھ آگے کرتے ہیں، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ کسی کو احترام یا خوش آمدید کہتے ہیں یا سلام لیتے ہیں تو ہمارا جو ہوتا ہے دایاں ہاتھ جو ہے بڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھائے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب وہ پیے تو اسے چاہیے کہ بائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، پانی پینا یا کوئی بھی اچھا کام ہے جو دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم کس لیے دیا گیا کہ یہ مومن کی علامت ہے۔ اس حکم میں کا سبب وضاحت کر دی گئی ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان کا معمول کیا ہے، وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اور اس بات کی دلیل یہاں بیان کر دی گئی ہے۔ حکم وجود کے لیے ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا دونوں ہی حرام ہے، کیونکہ اس میں یہ علت وجہ جو بنائی گئی ہے کہ شیطانی کام اور اس کی عادتیں ہیں، یعنی کہ شیطان کا جو عمل ہے وہ کیا ہے، وہ بائیں ہاتھ سے ہر کام شروع کرتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہے۔ مسلمان کو اس کا پابند بنایا گیا ہے وہ فاسق لوگوں کی راہ سے اجتناب کرے، جبکہ وہ شیطان کی راہ اختیار کرے، اور جس کسی نے کسی قوم کی جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت کی
آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ میسج میں بتا دیجیے پلیز۔ جس کسی نے بھی کسی قوم کی مشابہت کی کہ گویا اس نے اپنے آپ کو اس میں شمار کیا۔ حدیث کے کچھ فوائد ہوتے ہیں۔ الحمدللہ آواز آ رہی ہے۔ لائٹ بند ہو گئی تھی تو میں نے ڈاٹا آن کیا تو میں نے کہا شاید آواز نہیں آپ کو لوگوں کو آ رہی۔ حدیث کے کچھ فوائد ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا پینا واجب ہے۔ اس حدیث میں امر وجود کے لیے ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا پینا حرام ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی ایسے افعال سے بچنا چاہیے جو شیطانی افعال سے مشابہ ہو۔ شیطان کے دو ہاتھ ہیں اور وہ کھاتا اور پیتا بھی ہے۔ دایاں ہاتھ کو عزت دینا کیونکہ ہم اس سے کھاتے ہیں، کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ کھانا جسم کو غذا فراہم کرتا ہے اور اس طرح اچھے کام دائیں ہاتھ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ کافروں کی مشابہت اختیار کرنے سے ممانعت ہے کیونکہ ہم شیطان کی مشابہت سے روکا گیا ہے، ہم کو شیطان سے مشابہت سے روکا گیا ہے، اور شیطان کفر کا سرغنہ ہے، یعنی کہ سردار جو ہے، کفر کا سردار جو ہے وہ شیطان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرنا کہ انہیں اس کام سے رہنمائی فرمائے، اس پر ہم سب کو اتفاق کرنا چاہیے۔ یہ تھی آج کی ہماری حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چھوٹی سی کوئی بھی بات ہے، ہم اس نیت سے عمل کریں گے کہ ہمارے نبی کا حکم ہے، اور ہمارے نبی کا حکم ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض اول ہے۔ سب سے پہلے ہمارے والدین سے، ہمارے باپ دادا سبھی سے، ہمارے ٹیچر سے، سب سے پہلے کیا ہے؟ ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ ہمارے نبی نے جس کام سے ہمیں روکا ہم وہ کریں گے، جس کام سے روک دیا یا حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو کوئی بھی ہمیں اس سے یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم یہ کام کیوں کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیوں کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ جو ہم نے پچھلی زندگی گزار دی اللہ رب العزت اس پہ اپنا درگزر کرتے ہوئے ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری آنے والی جو زندگی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسماء الحسنہ پہ اور ان کی سنت پہ ہماری اتباع کرتے ہوئے گزرے۔ آمین ثم آمین۔ چلیں جی آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک شروع ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الاہلہ، نئے چاند کے بارے میں۔ کل، آپ کہہ دے، یا وہ مواقیت، وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، ولیسا، اور نہیں، برا، نیکی، بیان، یہ کہ تأتو، تم آؤ، بیوتا، گھروں کو، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، ولیکن، لے، بلکہ، برا، نیکی، من اتقا، اس کی ہے جو ڈرے، واتقو، واتو، اور تم آؤ، بیوتا، گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازے سے، واتقو، اور ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ روٹ ورڈ ہم دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا آج جو ہے رکوع نمبر 8 شروع ہو گیا ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، سین حمزہ لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انل اہلہ، نئے چاند کے بارے میں، ہا لام لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مواقیت، وقت معلوم کرنے کے ذریعہ ہے، واو قاف تا اس کا روٹ ورڈ ہے، تأتو، تم آؤ، حمزہ تا یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بیوتا، گھروں میں، با یا تا اس کا روٹ ورڈ ہے، من ظہورہا، ان کے پیچھے سے، زواد ہا را اس کا روٹ ورڈ ہے، اتقا، ڈرے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ابوابہا، ان کے دروازوں سے، با واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مختصر سی تفصیل۔
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وہ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ وہ لوگوں کے لیے اور حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے اور گھر والوں میں سے ان کے دروازوں سے آئے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ سالونک عن الاحلہ، وہ آپ کو نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی کیا وضاحت ہے؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا سلابہ بن عظمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چاند چھوٹا بڑا کیسے ہو جاتا ہے؟ اول باریک دھاگے کی طرح ظاہر ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے بڑا ہو جاتا ہے اور گول ہو جاتا ہے، پھر گھٹتے گھٹتے باریک ہو جاتا ہے اور شروع جیسا ہو جاتا ہے، ویسے ہی آخر میں ہو جاتا ہے۔ اس سوال پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ عربوں نے اہلتئی نئے چاند کے بارے میں سوال کیوں کیا؟ اہل عرب چاند کے بارے میں دوسری قوموں کے طرح تہمات میں مبتلا تھے، مثلا بڑھتے چاند کے دن مبارک اور گھٹتے چاند کے دن منوس، بعض تاریخیں سعید ہے یعنی کہ خوشخبری والی ہے شادی کے لیے کاروبار کے لیے، بعض تاریخیں منحوس ہے شادی کے لیے کاروبار کے لیے۔ چاند کے نکلنے اور ڈوبنے اور اس کی حرکتیں اور اس کے گرہن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ اس کا اثر انسانی قسمتوں پر پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کی حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کی گئی۔ اہل عرب میں جو یعنی کہ اس طرح کی باتیں تھی، من گھڑت قصے کہانیاں اور تہمات جو تھی، وہ آج کے دور میں بھی ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں بھی ہے کہ سفر میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، محرم میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، یہ جو مہینہ ہوتا ہے خالی جو چاند ہوتا ہے یہ بھاری ہوتا ہے، اور چاندنی راتوں میں جو ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ چاندنی راتوں میں اگر کچھ ایسا ہو تو شادی کریں تو بیٹا پیدا ہوگا، اگر اندھیری راتوں میں شادی کرو گے تو بیٹی پیدا ہوگی، یہ ہماری بھی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کیا کیا تھا؟ ان تہمات میں سے ہمیں نکالنے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہمارا تعلق مضبوط کرنے کے لیے ایک شریعت لائے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس شریعت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کا درس دیا۔ اور آج کے مولوی، آج کے جو نام نہاد ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جائز ہیں، اور اس میں یہ ہے اس میں وہ ہے۔ اور مجھے اس قدر حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کی باتیں سنتے ہوئے کہ اللہ کے بندو، اگر یہی چیزیں عرب لوگ کرتے تھے تو اس وقت وہ مشرک کیسے تھے، اور آج تم لوگ یہی حرکتیں کر رہے ہو، یہی کام کر رہے ہو، تو تم لوگ کیسے مومن ہو، کس طرح مسلمان ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے قرآن پڑھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کو کھول کھول کر بیان کیا ہے، تاکہ کوئی انجان بندہ بھی سنے، کسی کے پاس بیٹھ کے کوئی اسے بتائے کہ قرآن پاک کا میں یہ حکم ہے، تو وہ شک میں مبتلا نہ ہو، وہ کنفیوژن میں نہ پڑ جائے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں اور بالکل کھول کے ہر اللہ تعالیٰ نے بات بیان کی ہے، کس لیے کہ ہمیں سمجھ آئے۔ اور اس ٹائم جب کہ اہل عرب والوں کے پاس نہ کوئی کیلنڈر تھا، نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی ایسا ذرائع تھا جس میں وہ یعنی کہ تاریخیں معلوم کرتے، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا ان کے لیے یہ چاند جو بنایا، اور اس میں ان کے لیے خیر رکھ دی، تاکہ وہ چاند کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگائیں کہ آج کتنی تاریخ ہے، کتنے دن گزر چکے ہیں، کتنا مہینہ باقی ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے حج کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ قل ہی للناس، قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیں وہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت
سے یہ نظام تخلیق کیا ہے۔ مہینے کے آغاز میں چاند باریک ہوتا ہے، مہینے کے درمیان تک مکمل ہو جاتا ہے، پھر گھٹ جاتا ہے، اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے عبادات کے اوقات یعنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اوقات جان لیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے حلال کی اوقات یعنی کہ چاند کے اوقات بتائے ہیں، لہذا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو، یعنی کہ عید اگر کرنی ہے تو چاند دیکھ کے عید کرو، اور رمضان المبارک کا اگر چاند نظر آئے تو روزہ رکھ لو۔ اگر مطلب ابرا آلود ہے تو 30 دن پورے کر لو، یعنی کہ اگر ہمیں چاند نظر نہیں آ رہا تو ہم کیا کریں گے، ہم 30 دن مقرر جو ہے، 30 دن کے بعد چاند تو لازمی نظر آتا ہے تو ہم 30 دن پورے کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، رات کے 12 بجے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ صبح عید ہے، لوگوں نے تراویح پڑھ لی ہوتی ہے، لوگوں نے گھروں کے سحری کے لیے انتظام کر لیا ہوتا ہے، اور رات 12 بجے 12:30 بجے اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ صبح جی عید ہے اور اتنے بجے عید کی نماز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو، ہمارے حاکمین کو ہدایت عطا فرمائے، جو ہم سے بہت زیادہ غلط سمت کی طرف دین کو لے کے جا رہے ہیں۔ اپنی مرضی کے مطابق دین کو بڑھانا اور کم کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کے عذاب کو للکارنا ہے۔ چاند کے ذریعے مقررہ مدت کی پر ادا کی جانے والے قرض، عدت، طلاق، وفات، حمل کی مدت اور اجال رات کے اوقات معلوم کیے جاتے ہیں، جو سب کی ضرورت ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ جو ہے اسلامی کیلنڈر کے ذریعے سے نہیں کی جاتی مکمل، وہ اس کی عدت جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں کی جاتی، جبکہ اصل جو شریعت ہے وہ یہی ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے، عورت بیوہ ہو جائے، اس کی عدت جو ہے وہ چاند کے حساب سے پوری کی جائے۔ جو طلاق یافتہ ہے اس کی عدت ہے 3 ماہ 10 دن چاند کے حساب سے، اور جو بیوہ ہے اس کی ہے 4 ماہ 10 دن۔ اسی طرح اگر کسی نے لین دین کرنا ہے تو چاند کے حساب کے ذریعے یعنی کہ چاند کی جو ڈیٹ ہے اس حساب سے لین دین کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں رکھے گا انشاءاللہ۔ والحج، اور حج کے لیے، کیونکہ حج کا خاص مہینوں میں سے ہوتا ہے، حج خاص مہینوں میں ہوتا ہے اور بہت زیادہ وقت اس میں صرف ہوتا ہے، اس لیے خصوصی طور پہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی کہ چاند کے ذریعے حج کے مہینہ معلوم کرنا۔ چاند کے متعلق سوال و جواب کے میں خصوصی طور پہ یہاں پہ حج کا ذکر کیوں کیا گیا؟ چاند کے متعلق سوال کے جواب میں خصوصی طور پہ حج کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ عربوں میں مذہبی، معاشی اور معاشرتی زندگی میں حج کی اہمیت سب سے بڑھ کے تھی۔ ہر سال کے 4 ماہ حج اور عمرے کے لیے مخصوص کیے تھے، ان مہینوں میں لڑائی بند رہتی تھی اور راستے محفوظ ہوتے تھے، کاروبار چمکتے تھے۔ وَلَيْسَ الْبِرَّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس میں وضاحت فرما دی کہ عربوں میں یہاں ان کے ظاہری نیک کاموں کی نیکی سمجھا جاتا تھا، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، یعنی کہ حج کے احرام باندھنے کے بعد گھر کے پچھواڑے سے داخل ہونے کی کو نیکی نہ سمجھو، یہ نیکی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشروط نہیں کیا گیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس ٹائم کیا ہوتا تھا، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ اب ہم ایک دفعہ حج کی نیت سے گھر سے نکل آئے ہیں، اب ہم نے دروازے سے اپنے گھروں میں نہیں جانا، کوئی کام کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ گھر میں کوئی سامان لینا ہوتا تو وہ اپنے گھروں کے پیچھے سے پھلانگ کے، یعنی کہ بیک والی جو دیوار تھی اس کو پھلانگ کے اپنے گھروں میں داخل ہوتے۔ تو اللہ رب العزت اس قدر رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی یہ آیت نازل فرما دی تاکہ ان کے جو ہے اذیت والا معاملہ وہ ختم ہو جائے اور وہ سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں دروازے سے داخل ہو۔
عربوں میں یہاں احرام کے حوالے سے کس کام کو نیک سمجھا جاتا تھا؟ عرب سمجھتے تھے کہ جب انسان احرام باندھ کر گھر سے آ جائے تو اپنے اور آسمان کے درمیان کسی چیز کا حائل ہونا آداب احرام کے خلاف ہے، اس وجہ سے وہ دوبارہ دروازے سے گھر جانے کی بجائے دیوار کے اوپر سے چڑھ کے شہر میں داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گھروں میں ان کے دروازے سے آؤ۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگ جاہلیت میں احرام باندھ لیتے تو گھروں میں پیچھے کی طرف سے چھت پر چڑھ کے داخل ہوتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ کو نازل کیا، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور گھر والوں میں سے ان کے دروازے سے آؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4512۔ اس آیت سے ہمیں شریعت کا قاعدہ پتہ چلتا ہے، اور تمام معاملات میں مناسبت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسان اور قریب راستہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، جیسے اس کی منزل تک پہنچنے کے لیے مقرر کیا گیا ہو۔ ولیکن البر من اتقی، بلکہ نیکی اس کی ہے جو ڈرے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے تو اس کی نیکیاں حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا خوف اختیار کرے اور اس کی نیکیاں حاصل کرے۔ انسان کے دل میں داخل ہونے والا خوف نیکیوں کے لیے دل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے معنی رسمیں جن کا انسان خوش بختی یا بختی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا دار و مدار تقوی پہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وضاحت کیا فرمائی ہے کہ ہم جو رسم و رواجوں کے پیچھے پڑ کے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کام کریں گے تو یہ نیکی ہے، فلاں کریں گے تو نیکی ہے، جیسے کہ آج کے دور میں آپ لوگوں کو آج کے دور میں اس لیے لے کے آتی ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ آیت مبارکہ ہمارے لیے بھی نازل ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پڑھیں گے تو ہاں جی اس ٹائم عربوں میں یہ ہوتا تھا تو یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے بھی پچھلے واقعات بتائے ہیں، جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، وہ کس لیے بتائی ہیں؟ ہم لوگوں کے لیے بتائی ہیں تاکہ ہم لوگ ان پہ عمل کریں، ہم لوگ وہ کام نہ کریں جو انہوں نے کام کیے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہماری اصلاح کے لیے اس قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ ہم بڑھا چڑھا کے لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے عزیز و اقارب کو اکٹھا کریں، دے دے یہ کریں وہ کریں۔ کیا ہے جی، آج ہمارا جو دادا تھا یا دادی تھی یا نانا تھا یا نانی تھی اس دنیا سے گئے ہیں، ان کو اتنے سال ہو گئے ہیں تو آج ان کی ہم برسی منا رہے ہیں۔ بلکہ نیکی یہ ہے، صدقہ جاریہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی بزرگ، آپ کے کوئی والدین، آپ کا کوئی ریلیٹیو اس دنیا سے چلا گیا ہے، آپ اپنے اعمال سے آپ اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے آؤ۔ جب سے جیسے آپ نیکی کے کام کریں گے، آپ تقوی اختیار کریں گے، اللہ رب العزت ان کو وہاں پہ ان کے درجات انشاءاللہ بلند فرمائے گا۔ اور نیکی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم رسم و رواجوں کے پیچھے لگ کے اپنے غریب بہن بھائی کو اس قدر مجبور کر دے کہ وہ اپنے آپ کو یعنی کہ حقیر اور غیر ضروری سمجھنے لگ جائے۔ بلکہ نیکی یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر اللہ رب العزت نے مال دولت دیا ہے تو میانہ روی کے ساتھ استعمال کرے تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو بدل سکیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے صرف اور صرف نصیحت ہے، اور جو اس کو نصیحت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اس دنیا میں بھی وہ نعمتیں عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کرتا۔ اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو روز قیامت بھی اس تو والا مقام عطا فرمائے گا۔
نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ تقوی ہی اصل نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہ ہو، جب آپ تنہا ہو، کوئی ایسی برائی کی آپ کو سہولت بھی ہو، آپ وہ برائی نہ کریں۔ جب آپ کے پاس اختیار ہو، آپ سب کچھ کرنے پر اپنا اختیار رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، اس کے باوجود آپ کوئی غلط کام نہ کرو، کوئی غلط فیصلہ نہ کرو، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر حاکم بنایا ہے کسی جگہ کا، کسی جگہ کی آپ کو سلطنت ملی ہے، تو آپ اس کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا مت سمجھو۔ اپنے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ہمیشہ یاد رکھو کہ میں نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے، اور اگر میں اپنے رب کے سامنے سرخرو نہ ہوا تو یہ زندگی جو ہے عارضی زندگی ہے، اس کا تو مجھے ساری پھر آخرت والی زندگی جو ساری ہوگی اس کی سزا مجھے بھگتنا پڑے گی۔ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسے تعلق رکھیں جب وہ آپ کے ساتھ قطع تعلق کرنا چاہ رہے ہوں، آپ ان کے ساتھ بڑھ کے ملیں تاکہ ان کے دل میں بھی آپ کی محبت جاگے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تقوی فلاح کی ضمانت ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو پورا کرو، جس سے روکا جائے اس سے رک جاؤ۔ اس طرز عمل یعنی کہ تقوی کے ساتھ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلی کرنے سے بچو، اس کے افعال پر اعتراض کرنے سے بچو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4512۔ بلکہ تم ہدایت اور نیکی پالو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک امر اللہ انزلہ الیکم ومن یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس سے برائیاں دور کر دے گا اور اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا، اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ الطلاق آیت نمبر 5۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں سب سے پہلے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم ایسے کام ہرگز ہرگز نہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اور ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی ہی تب آتا ہے جب ہم اپنے نفس کو کنٹرول کرنا جانتے ہیں۔ ہمارے اندر سب سے بڑی جو برائی کی جڑ ہوتی ہے وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، وہ ہمیں ہر ٹائم برائی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ رحمان کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے، اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت شدید ہے۔ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کو راز کو بھی جاننے والا ہے۔ ہمارا نفس ہمیں صرف یہی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، سارے مسلمان جو ہیں وہ جنت میں ہی جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، یہ زندگی بار بار تھوڑی ملنی ہے۔ آج کے دور میں تم اپنی من پسند زندگی گزار لو، آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت مل جائے گی۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت انہی کی کریں گے جن کو اللہ رب العزت نے پہلے سے معاف کیا ہوگا۔ جیسے میں چھوٹی سی آپ لوگوں کو مثال دیتی ہوں، جیسے کہ سکول ہوتی ہے نا، سکول میں جب رزلٹ آتا ہے، رزلٹ تو ٹیچروں نے تیار کیا ہوتا ہے، رزلٹ آتا ہے تو رزلٹ کے دن ایک ایسے وی آئی پی بندے کو مہمان خصوصی بنایا جاتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مہمان خصوصی ہے، یہ رزلٹ جو ہے اناؤنس کرے گا، یہ انعامات دے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وی آئی پی شخصیت بنا کے کھڑا کریں گے تاکہ یہ شفاعت کریں، یعنی کہ رزلٹ اناؤنس کریں۔ اور اللہ رب العزت جن کو پہلے فائنل کر چکے ہوں گے، جن کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہوگا، یعنی کہ جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دینے کا فیصلہ اللہ رب العزت کر چکے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی ہی شفاعت کریں گے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں آپ لوگ۔
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بہت ایسے مقامات میں فرمایا کہ انسان کے لیے میں نے جہنم بنائی ہے، جنت بھی انسان کے لیے بنائی، جہنم بھی انسانوں کے لیے بنائی۔ اب دیکھیں نا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کی تو کیا اللہ تعالیٰ جو ساری زندگی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے اور جو ساری زندگی صرف کلمہ پڑھ کے مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے رہے، ایک برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ سارے ہی بخشے جائیں گے، سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے، تو جو ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے رب کے نام پہ وقف کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کرتے رہے، ہزاروں خواہشوں تھی ان کے دلوں میں، ہزاروں امیدیں، آسے اور حسرتیں تھیں ان کے دلوں میں، لیکن انہوں نے اپنی ساری حسرتیں، ساری خواہشات، ساری اپنے دل کی جو ہے فیلنگ، وہ ساری اپنے رب کی رضا پہ وار کے پھینک دی، کہ اللہ رب العزت ان کو اور ان کو ایک جیسا مقام دے گا؟ ہر کس نے جو لوگ یہاں پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو سزا ہوگی، اور ضرور ہوگی۔ وہ کب بخشے جائیں گے، کب جنت میں جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اور جس نے شرک کیا ہوگا وہ تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا نا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں جس کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شرک ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ قطع تعلق کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، مال کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، حقوق کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ تو ہم سب میں یہ آتے ہیں، تو سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم جنت میں جانے والے اہل ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پہ چلنے والا بنا دے، ہم اس قرآن کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیں کہ ہمیں دنیا کی رسم و رواجوں کا ڈر نہ رہے، ہم یہ نہ سوچے کہ دنیا کیا کہے گی۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ انمول چیز جو ہے، اس قرآن کو ہم رکھتے اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانتے ہوئے، اپنے رب کو اپنا حاکم مانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور اپنے آپ کو اپنے نبی کی سنت پہ چلانے والا بنا دیں۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے اندر اگر کوئی کمی تائی ہے تو اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آج جمعۃ المبارک ہے، آج ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس وقت تو دعائیں قبول کرتا ہے، اے اللہ یہ گھڑی وہ ہو اور ہماری تمام گناہوں کو تو معاف فرما دے، ہم سے جو ماضی میں ہو چکا، ہم نے جو کمیاں کی، کوئی کوتاہیاں کی، بہن بھائیوں سے ناراضگی کی، اپنوں سے دور ہوئے، یا کسی کا کوئی ناحق چیز کھائی، اللہ رب العزت ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری آنے والی جو زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پہ چلنے والا ہمیں بنا دے، نبی کی سنت پہ چلنے والا ہمیں بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفاعت نصیب فرما، انہیں شفائے کلی عطا فرما، اور جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ رب العزت ان کی قبروں پر کروڑہا رحمت نازل فرما۔ اے اللہ میرے والدین کی قبروں پر بھی کروڑہا رحمت نازل فرمانا، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔